अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन क़ातिमुन नबीयीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, मैंने सूरह शूरा की मशहूर व मारूफ़ आयत की तिलावत की है। इस आयत का पस मंज़र पहले रवानी के साथ बयान कर दूं कि जब आखिरी दौर में सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम उम्मत आई और सहाबा ने यह कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने बड़ी खिदमत की है, काविशें की हैं दीन की तबलीग में, तो अब हम ये चाहते हैं कि इसका कोई मुआवज़ा अज्र आपको दिया जाए। तो कुछ लोग तोहफ़े लाए थे, जायदाद के क़िबाले लेकर आए, लेकिन रसूल अल्लाह ने यह कहा कि ये सब मुझे नहीं चाहिए अजर में। और उसी वक्त ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ने रसूल से कहा कि इनसे कह दो कि अजर में हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई सवाल नहीं है हमारा, बस एक सवाल है, इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, कि हमारे अक़रबा से मोहब्बत की जाए, मवद्दत की जाए। और उसी वक्त 7 हवाले शिया सुन्नी मौजूद हैं तारीख़ के कि जब पूछा गया, लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह मन ख़ुराबतका, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़िल बदी, बग़ैर फ़स्ल कहा कि अली व फ़ातिमा हसन व हुसैन व मिन ज़ुर्रियतिही। तो ये कहकर बता दिया रसूल अल्लाह ने कि अक़रबा से मुराद मेरी आल है और इनसे मोहब्बत अजर रिसालत है। बस इसी रोशनी में 2 अनावीन पर मुझे गुफ्तगू करनी है और एक अहम पैगाम है जो उम्मत तक पहुंचाना चाहता हूं मैं, कि ये आयत कुरान में मौजूद हैं। तमाम उम्मत मोहम्मदी जिनका ये ईमान है कि ये अल्लाह का कलाम है, इसकी तिलावत भी करते हैं। इसी की रोशनी में अब हम तारीख़ को जब देखते हैं तो ख़ास बात ये नज़र आती है कि अल्लाह ने ये सवाल क्यों किया कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए, जबकि एक फ़ितरी बात यह है कि अगर इस अजर का सवाल नहीं भी होता तो जिन लोगों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का कलमा पढ़ा था तो वो यकीनन उनकी आल से मोहब्बत करते। लेकिन ये कह के, इस पर ज़ोर देकर अल्लाह ने यह बताया कि कुछ ऐसे भी होंगे जो आले नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे। अब जो अनावीन पर मुझे गुफ्तगू करनी है वो ये है कि तारीख़ की रोशनी में हम ये देखते हैं कि बाद रसूल, जब रसूल अल्लाह ने पर्दा फरमाया तो एक तबक़ा था जिसकी एक मुसलसिल कोशिश रही है, एक साजिश थी कि किसी तरह अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजरूह कर दें। इसी साजिश में, इसी कोशिश में पहली ज़रब उन्होंने लगाई हज़रत के चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर, और ये कहा कि वो ईमान नहीं लाए। ये उस तबके की साजिश का एक नतीजा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कौन सा फ़िरक़ा है जो ईमान अबू तालिब पर एतराज़ करता है, नहीं, बल्कि एक तबका है इस उम्मत में कि जिसकी एक कोशिश मुसलसिल रही है, आज भी है, कि किसी तरह मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मतों को मजरूह कर दिया जाए, मुतासिर कर दिया जाए। ये कोशिश जब हुई तो आज भी काफ़ी लोग हैं वो मुसलमान जो तारीख़ नहीं पढ़े हैं, जो कुरान की सिर्फ़ तिलावत करते हैं, तफसीर नहीं पढ़ते हैं, अहादीस की किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नहीं जानते हुए ये समझते हैं कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा और ईमान नहीं लाए। यूँ तो हमारे उलमा बड़े बड़े जवाबात इस पर दिए हैं और काफ़ी कुछ दलाइल दिए गए हैं। शिया सुन्नी तमाम उलमा ने काफ़ी कुछ लिखा है ईमान अबू तालिब पर।
लेकिन मैं अपनी इस्तेताअत बराबर कुरान से एक जवाब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर देना चाहता हूँ, और ये ख़ास तौर पे इसलिए मैं दे रहा हूँ कि इस माध्यम से, इस मीडिया से हो सकता है कि वो मुसलमान जो इस हकीकत को नहीं जानता, वो गुमराही में है, उस तक ये हक़ पहुँच जाए। सूरह अनफाल की एक आयत है, आयत निशान 74 74। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला तारुफ देता है कि मोमिन कौन है। 3 निशानियाँ पहले बयान करता है अल्लाह, वल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में हैं, हिजरत भी करते हैं, जिहाद भी करते हैं और वो ईमान लाए हैं। उसके बाद फिर आयत यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कहता है वल्लज़ीना आओ व नसरू, और वो लोग जिन्होंने नुसरत की। तो पता ये चला कि एक वो लोग हैं, अल्लाह उनका ज़िक्र करता है जो ईमान लाए, हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह में। इसके बाद ये कहता है और वो लोग जिन्होंने नुसरत की है। इसके बाद आयत यहाँ ख़त्म होती है, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा। तो अल्लाह ये कहता है कि हकीकत में ये मोमिनीन हैं, ये सच्चे मोमिन हैं। अब ज़रा हम तारीख़ की रोशनी में देखें कि रसूल अल्लाह की नुसरत भी की जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, उन्हें पनाह दी और उनकी हिफाजत करते रहे। ये तारीख़ है जिस पर किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है कि सारी ज़िंदगी आखिरी सांस तक जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कोशिश ये रही कि रसूल की वो हिफाजत करें, नुसरत करें। जब ये तारीख़ की सच्चाई मौजूद है और अल्लाह ये कहता है कि जो नुसरत करे वो हकीकतन मोमिन हैं, तो इस आयत की रोशनी में ईमान अबू तालिब साबित हो जाता है। और भी दलाइल हैं, बेशुमार दलाइल हैं, वो सब बताना मुझे इस वक्त ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक आयत काफ़ी हो जाती है ईमान अबू तालिब के लिए। अगर समझने वाले समझना चाहें तो इस आयत को ख़ुद देखें और तारीख़ के बारे में उलमा से पूछें। तो जनाब अबू तालिब सारी ज़िंदगी नुसरत करते रहे हैं रसूल अल्लाह की, और अल्लाह ये कहता है कि जिसने नुसरत की है वो मोमिन है। अब मैं गुफ्तगू कर रहा था कि एक तबका है जिसकी एक मुसलसिल एक साजिश रही है कि किसी तरह अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद मजरूह हो जाए। उसी कोशिश का नतीजा था कि करबला हुई, रसूल के नवासे का कत्ल हुआ। हुज़ूर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर आज इस सदी में हम देखें तो एक बड़ा वाक़या 1400 साल पहले क्या हुआ उस पर तो इख्तिलाफ़ात हैं, गुफ्तगू है, बहसें हैं, मुबाहिसे हैं, वो अपनी जगह। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस सदी का एक बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा सानहा मौजूद है, इन्हिदाम जन्नतुल बकी, उसे गौर से देखें हम तो हकीकत सामने आ जाएगी कि और ये समझ में आएगा कि यह कौन सा तबका है उम्मत मोहम्मदी का कि जो आले नबी से दुश्मनी रखता है। जन्नतुल बकी में किसकी ख़बरें हैं? बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह की बेटी की कब्र है। और किसकी कब्र है? जवानाने जन्नत के सरदार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की कब्र है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र है। फिर उनके फ़र्जंद इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की कब्र है, और उनके फ़र्जंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कब्र है। ये मुक़द्दस कब्रें हैं। इनके मज़ारात को, इस मकबरे को ढा दिया गया, मिस्मार कर दिया गया, बुलडोज़र चला दिए गए। ये कोई 1400 साल पुरानी बात नहीं हो रही है, बल्कि इसी सदी की बात है। 80-90 साल हो गए इस वाक़ये को। ये उजड़ा हुआ गुलशन एक सवाल कर रहा है उम्मत से आज कि जिन्होंने मोहम्मद के नाम का कलमा पढ़ा और उनकी बेटी की कब्र यहाँ पर है, जिसे उजाड़ दिया गया, मिस्मार कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया, और आज इतने साल हो गए हैं, कोई आगे बढ़ के एहतजाज नहीं करता। लेकिन हर साल 8 शव्वाल को मुहिब्बान अहल बैत
ایک اپیل کرتے ہیں سعودی عرب مملکت سے کہ ہمیں اجازت دے دو کہ ہم مزارات بنا دیں، روضے بنا دیں وہاں پر۔ یہاں پر ایک بہت بڑے مسئلے کا جواب بھی ہمیں مل رہا ہے جو آج میں کوشش کر کے آپ تک پہنچاؤں، کہ ایک اعتراض ہم شیعوں پر اکثر ہوتا ہے، حالانکہ شعور ترقی کر چکا ہے، علم آگے بڑھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے نوجوان آج کے کتابیں پڑھ رہے ہیں، نیٹ کے ذریعے سے صحیح، تاریخ پڑھ رہے ہیں، تفاسیر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود ایک جاہلانہ اعتراض شیعہ فرقے پر ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے نواسے کا قتل کیا۔ اس پر کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم یہ یعنی کس طرح کی ناسمجھی کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے متعلق، لیکن آج جنت البقیع کے حوالے سے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ چلیے اگر ہم مان لیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے ہی قتل کیا تھا امام حسین کا، تو آج میرا ایک سوال ہے کہ جنت البقیع منہدم ہو گئی، اب یہی فرقہ ہے کہ جو مسلسل ایک احتجاج کر رہا ہے کہ ہمیں اجازت دے دو کہ ہم بنا دیں، تو اب مجھے بتائیے آپ کہ ایک طرف وہ طبقہ موجود ہے جو روضے بنانے نہیں دیتا، ایک طرف یہ جذبے موجود ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم قبریں بنا دیں، روضہ بنا دیں، تو اب یہیں ایک عقلی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آل نبی کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ آج ماشاءاللہ ترقی ہوئی ہے، کافی فرقوں سے آوازیں اٹھی ہیں، اہل سنت والجماعت کے بھی کافی علماء آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ حق زہرا ہے، رسول کی بیٹی کی قبر ہے، اسے بنانا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے نواسے کا قتل وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو آج جنت البقیع کی تعمیر سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک سیدھا سا عقلی جواب ہے، اس کے باوجود ایک علمی اعتراض ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی مسمار اس لیے کیا گیا تھا جنت البقیع کو کیونکہ شریعت میں قبر بنانا اس کی ممانعت ہے، یہ بدعت ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ شریعت میں اگر یہ بات ہے تو قرآن کے خلاف تو نہیں ہو سکتی، اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو تمام تر فرقے مسلمانوں کے اس قول کو مانتے ہیں، اس قانون کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے قانون یہ دیا کہ ہماری احادیث میں اگر اشکال آ جائے یا تضاد آ جائے تو قرآن حکیم کے سامنے لاؤ، اور اگر قرآن کے مخالف نظر آئے تو دیوار پہ مار دو۔ تو اس قانون کے تحت ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ قبروں پہ جانا یا قبروں کی تعمیر یا قبر بنانا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن سے حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ توبہ میں آیت نشان 84 میں، اللہ رسول سے کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَهُمْ مَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، رسول سے کہتا ہے کہ آپ ان کی قبروں پر نہ جائیے، نہ کھڑے رہیے، نہ ان کی نماز پڑھیے آپ۔ کیوں؟ سبب یہ بیان کرتا ہے اللہ کہ وہ مر گئے اور وہ فاسق تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے ہمیں کہ ہاں قبروں پہ نہیں جانا ہے۔ کس کی قبروں پر؟ فاسقین کی قبروں پر نہیں جانا ہے، اور اسی آیت میں اجازت مل گئی کہ مومنین کی قبروں پہ جانا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں گواہی دے رہی ہے کہ قبروں پہ جانا بدعت نہیں ہے، قبر بنانا بدعت نہیں ہے، بلکہ ہاں فاسقین کی قبروں پہ نہیں جانا ہے۔ اللہ نے رسول سے یہ کہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قبروں پہ جانے کا انکار کرتے ہیں یا وہ اپنے بزرگوں کی قبریں نہیں بناتے یا قبروں پہ نہیں جاتے تو ان کی نظر میں ان کے بزرگ فاسق ہوں گے، لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ ان کے اجداد بزرگ مقدس تھے، معتبر تھے، تو ان کی قبروں پہ وہ جائیں گے کیونکہ قرآن میں تو اجازت ہے۔ اور یہیں سے ایک فیصلہ ملتا ہے امت میں۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں اہل حدیث ہیں، تبلیغی جماعت ہے، وہابی ہیں، جماعت اسلامی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، اسماعیلی ہیں، اتنے نام ہیں۔ لیکن ایک حقیقت میں آپ تک پہنچانا چاہوں جو بہت بڑی تحقیق کا ایک نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ نام کئی ہیں امت میں فرقوں کے،
لیکن غور سے ہم دیکھیں تو نظریے صرف دو ہی ہیں، اور وہ نظریے بنے ہیں کربلا میں۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کا جو دن گزارا ہے اس میں ایک تقسیم کی ہے امام نے، کہ امت میں دو نظریوں کو ظاہر کر دیا آپ پر۔ اب فرقوں کے کئی نام ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی شخص سنی ہو لیکن اس کا نظریہ دیکھیں ہم، ہو سکتا ہے وہ شخص شیعہ ہو لیکن اس کا نظریہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی وہابی ہو، اس کا نظریہ کیا ہے، کیونکہ فرقے میں رہنا اور بات ہے، ذاتی نظریہ ہونا ایک بات ہے۔ تو حسین نے دو نظریوں کو ظاہر کیا کربلا میں، ایک نظریے کا نام حسینی ہے، ایک نظریے کا نام یزیدی ہے۔ تو اب ہم فرقوں کے ناموں سے اختلاف نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کسی فرقے سے ہو، کلمہ رسول کا پڑھتا ہے تو مزاج میں حسینیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ محب حسین ہے تو حق پر ہے، اور اگر یزید کی تائید آج بھی کرتا ہے تو وہ باطل پر ہے۔ یہ بہت بڑا معرکہ ہے امام حسین کا کربلا میں، کہ امت کی ایک تقسیم کر کے بتا دیا کہ صرف دو نظریے اس امت میں چلیں گے، ایک جو حسین کے ماننے والے ہوں گے اور ایک جو یزیدی نظریہ رکھتے ہوں گے۔ اب رہی بات یہ کہ جہاں تک قبروں کی بات ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ آج ماشاءاللہ مشائقین جو ہوتے ہیں بزرگان دین کی قبروں پہ جاتے ہیں، حاجتیں طلب کرتے ہیں، ان کے پاس احترام ہے، وہ مقدس مانتے ہیں درگاہوں کو، تو یقیناً ان کا یہ عمل کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول کے نواسے کا عمل کیا تھا۔ کربلا پہنچنے سے پہلے جب امام ترک وطن کر رہے تھے تو 28 رجب کو آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے قبر رسول پر گئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جنت البقیع گئے، ماں کی قبر پہ گئے۔ یہ جا کر امام بتا رہے ہیں کہ قبروں پہ جانا صحیح ہے، اور جو صاحب قبر ہے اس سے کلام بھی ہو سکتا ہے۔ امام نے رسول سے یہی کہا کہ نانا، جو میں نے بچپن میں یہ وعدہ کیا تھا، طفلی کا وعدہ، کہ میں آپ کے دین کی حفاظت کروں گا، بس اسی سفر پہ جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے آپ قبر نبی سے جدا ہوئے، ماں کی قبر سے جدا ہوئے۔ یہ عمل امام کا قرآن کی تفسیر کر رہا تھا، بلکہ 28 رجب سے 61 ہجری عصر تنگ تک، شہادت حسین تک اگر ہم دیکھیں تو مکمل زندگی رسول اللہ کی، امام حسین کی تفسیر قرآن کر رہی ہے، اور رسول اللہ کے ارشادات کو اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ نے وہاں پر کہا نانا سے کہ میں جو وعدہ کیا تھا بچپن میں اسے پورا کرنے جا رہا ہوں، اور 61 ہجری عاشور کا دن جب آیا تو اس وعدے کو وفا کیا، اور کس شان سے وفا کیا کہ اللہ کی محبت میں گود کے پالوں کی قربانی دے دی، اپنے جوان بیٹے کی قربانی دی۔ وہ وقت آیا کہ آخری حمد و ثنا اللہ کی کر کے آپ سجدہ شکر میں جھک گئے، اور ایسے میں شبر کا خنجر رواں ہوا۔ میں تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، بس یہ بتانا تھا مجھے عنوان کے تحت، اسی سے مربوط ہوں میں مصائب میں بھی، کہ دیکھیں آپ کہ ایک طبقہ ہے جو مسلسل آل نبی کی عظمتوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، جنہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا، آل رسول کا قتل کیا، ایمان ابو طالب پر ضرب لگائی۔ یہ ایک طبقہ ہے جو جس کی مسلسل ایک کوشش ہے، اور مسلمان کبھی نہیں چاہے گا کہ آل نبی کی عظمت مجروح ہو۔ ہمیں انہیں پہچاننا ہے، ان سے دوری اختیار کرنا ہے۔ آخری وقت جب آیا امام کا تو اس وقت بھی امام تہ تیغ یہی پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں، اور یہی وہ سجدہ ہے جو آج تمام عالم کے سجدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر وہ سجدہ کربلا میں نہیں ہوتا تو نہ دین باقی رہتا، نہ قرآن باقی رہتی، نہ شریعت، نہ ولایت، کچھ باقی نہیں رہتی۔ اور ویسے سجدے میں بھی امام نے اپنے کنبے کو یاد نہیں کیا، بلکہ اس امت کو یاد کیا ہے، اور اس امت کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے۔ بس آخری دو جملے بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں کہ جب شمر کا خنجر رواں تھا تو اللہ نے عرش پہ ایک اہتمام کیا کہ تمام انبیاء و مرسلین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو حسین صبر کا امتحان دے رہا ہے۔ پہلی ضرب لگی امام حسین کو،
آدم اٹھے، ابراہیم اٹھے، نوح اٹھے اور یہ کہہ کر چلے کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا کہ ہم حسین کی شہادت نہیں دیکھ سکتے. ایک ایک کر کے تمام انبیاء چلے گئے اور وہ لمحے آخر آیا کہ جہاں پر اب کوئی نہیں تھا حسین کا اپنا جو حسین کی شہادت کو دیکھے. ظالم دیکھ رہے ہیں، ظلم کا خنجر رواں ہے. ایسے میں حسین کی آنکھوں کی پتلیاں عرش کی طرف اٹھیں اور کٹے ہوئے گلے سے حسین نے ایک صدا بلند کی. کہا کہ اماں فاطمہ تم نہ جانا کہ تم میری ہمت ہو اور تم میری ڈھارس ہو. یہ کہہ کے اس وقت بھی حسین نے بتا دیا کہ عظمت فاطمۃ الزہرا کیا ہے. اور آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی قبر کو منہدم کر دیا گیا اور امت خاموش بیٹھی ہے. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم.